حضور نے بہت دکھ اٹھائے۔ کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہو۔ حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر، ابو لہب کے کہنے پہ ان کے دونوں بیٹوں نے حضور کی دونوں بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دی۔ حضور نے تو بڑے دکھ اٹھائے۔ اہل مکہ نے مکہ سے نکالا، بڑے دکھ اٹھائے میرے آقا نے۔ طائف کے لوگوں نے مارا، بہت دکھ اٹھائے میرے آقا نے۔ طائف کے سرداروں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا، بہت دکھ اٹھائے میرے آقا نے۔ سیدہ سمیہ، حضرت یاسر، سیدہ زنیرہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضور نے تو وہ دکھ بھی دیکھے۔ حضور نے تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے چوراہے میں لٹکا دیا گیا، حضور نے تو وہ دکھ بھی دیکھے ہیں۔ مدینہ پاک میں حضور نے منافقوں کے دکھ بھی دیکھے ہیں۔ جنگ خندق میں حضور نے خود صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدوائی میں حصہ لیا، حضور نے تو یہ دکھ بھی دیکھے ہیں۔ جب حضور تبلیغ میں تھے، بسا اوقات حدیث میں آتا ہے حضرت بلال کی مٹھی کھانا چھپا لیا کرتی تھی، اور اس مٹھی کو پھر حضرت بلال کی بغل چھپا لیا کرتی تھی۔ وہ کھانا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کے کہتے حضور میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ دیکھیں ہمارے حضور نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے دکھ برداشت کیے۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص نہیں، اللہ کے دین کے لیے ہم حصہ نہیں ڈال رہے۔ ہم سب نے پوری زندگی، مر تو ہر ایک نے جانا ہے۔ مجھے چند دن پہلے ایک عالم دین بتا رہا تھا کہ مرنے کے 30 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، 7ویں دن بعد اندر قبر کے اندر مکمل تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے، پھر کوئی 2-3 مہینے کے بعد جو جسم کا حصہ رہ جائے وہ مکمل طور پر بدبو پھیل جاتی ہے، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کی لاش محفوظ بھی رہتی ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے خود دیکھے 2-4 قبریں جن کی قبر کشائی ہوئی، ان کی قبریں بھی محفوظ، ان کے کفن بھی محفوظ، ان کی لاش بھی محفوظ، 20-20 25-25 سال کے بعد جیسے آج دفن کیا۔ اگر آج ان نظروں کو، ان کانوں کو، اپنی زبانوں کو، دل و دماغ کو ہم نے کافروں اور غیر محرم کے سامنے گروی رکھ دیا، پھر ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا میں یہ دنیا کی زندگی گزاری تو پھر اللہ ہمارے لاشیں تو بہت دور، اللہ ہمارے کفن کی بھی پھر حفاظت کرے گا۔ تو بیٹیوں، بات یہ ہے کہ حضور نے بہت دکھ اٹھائے، قتل کے منصوبے حضور کے بنے، دکھ اٹھائے، کانٹے بچھائے گئے راستوں میں، دکھ اٹھائے، قتل کے منصوبے بنے، دکھ اٹھائے۔ فجر کے ٹائم حضور اٹھ کر مسجد میں آتے ہیں، راستے میں رات کے اندھیرے میں گڑھے کھودے گئے، حضور نے دکھ اٹھائے۔ 3 بیٹے حضور کے اللہ نے اپنی مشیت سے، اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے اللہ واپس لے گئے، بہت دکھ اٹھائے۔ ایک بیٹا جس نے زیادہ لمبی عمر پائی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، عمر 1.5 سال، وہ بیٹا فوت ہوا، حضور نے بہت دکھ اٹھایا۔ منافقین نے حضور کو تکلیفیں دی، بہت دکھ اٹھائے۔ بیر روما میں جا کر حضور کے 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، حضور نے بہت دکھ اٹھائے۔ لوگ کاہن، مجنون، ساحر کہتے ہیں، حضور نے بہت دکھ اٹھائے۔ قرآن جب پیش کیا گیا، اہل مکہ نے کہا کہ محمد نے اپنی طرف سے کتاب لے آئے،
بہت دکھ اٹھائے، میدان جہاد میں بہت دکھ اٹھائے، غزوہ احد میں کڑی حضور کے چہرہ پر انوار میں لگی دانت مبارک شہید ہوئے، بہت دکھ اٹھائے۔ جنگ احد میں حضور کے سارے صحابہ دوڑ گئے، حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں۔ سبھی صحابہ حضور کی مدد کو آئے، حضور خون میں لت پت تھے، حضور نے بہت دکھ اٹھائے۔ جب حضور نے اتنے دکھ اٹھائے، پھر منافقوں نے رہی کہی جو کسر تھی، جو رہی صحیح کسر تھی، وہ مدینہ میں منافقوں نے حضور کو تکلیف دی، اہل مکہ نے تکلیف دی، جنگیں لڑی، حضور نے بہت دکھ اٹھائے، میرے آقا نے خاندان والے چھوڑ گئے، بہت دکھ اٹھایا میرے آقا نے۔ چچا ابو لہب جس نے کہا تبت لک یا محمد، محمد آپ کے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو چچا ہے تو ایک الگ بات ہے، یہاں حضور کے ادب کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، آخر میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، گلے میں رسی ڈالی ہوگی، ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہوگی ان کی بیوی، اور وہ جہنم میں دونوں جل رہے ہوں گے۔ حضور کو بہت زیادہ تکلیف ابو لہب اور اس کی بیوی نے دی، حضور نے برداشت کیا۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئیں، لاش کا مطلع کیا گیا، ایک ایک عضو کاٹا گیا، پورا جسم ان کا کاٹا گیا، حضور نے تو بہت دکھ اٹھائے۔ جب حضور نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ حضور نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے ہیں؟ امت کی رہنمائی کے لیے۔ حضور نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے ہیں؟ ہماری اصلاح کے لیے۔ حضور نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے ہیں؟ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلانے کے لیے۔ حضور نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے ہیں؟ ہم سب کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے۔ حضور نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے ہیں؟ اللہ کی زمین پر ہمیں اللہ کا بندہ اور حقیقی نمائندہ بنانے کے لیے۔ اللہ کے حضور نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے۔